الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم
والسلطان القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين. سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين. ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، برتری، بڑائی، کبریائی اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کے لیے انگنت لاتعداد اور بے شمار درود و سلام سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین صاحب قرآن پیغمبر آخر الزمان ہم سب کے ہادی و رہنما جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم کی ذات گرامی پر ہوں. بزرگان من، برادران ملت، لائق صد احترام میری ماں اور بہنوں، عید الاضحیٰ کی آمد ہے. انشاءاللہ الرحمن بدھ کے دن عید الاضحیٰ کا دن طلوع ہوگا، جس کی مناسبت سے آج میں نے خطبہ مسنونہ کے ساتھ سورہ الصافات کی چند آیات بینات آپ کے سب نے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، جن میں اللہ رب العزت نے اپنے پاک باز پیغمبر ابو الانبیاء سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور نبی کریم رؤوف الرحیم جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جد امجد جناب سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام، ان دونوں کے فضائل اور ان کی سیرت مبارکہ کے انتہائی درخشاں پہلو بیان فرمائے، اور ان کی سیرتوں کے، ان کی پاک باز زندگیوں کے اتنے روشن پہلو اس لیے بیان فرمائے کہ بحیثیت مسلمان ہمیں بھی اپنے اللہ کے ساتھ تعلق کیسے بنانا چاہیے، کیسے ہونا چاہیے، اللہ کے ساتھ ہمارا رشتہ کیا ہونا چاہیے، اس رشتے کے تقاضے کیا ہیں، انہیں کس طرح پورا کرنا ہے، ان تمام سوالات کے جواب سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ الصافات میں ان دو پاک باز ہستیوں کا ذکر خیر کیا، تاکہ ہمیں وہاں سے ایسے اسباق ملیں، ایسے دروس حاصل ہوں، ایسی عظمتیں، بصیرتیں، حکمتیں ہم وہاں سے اخذ کریں، اپنے دامن بھر لیں، کہ جن کو اپنا کر ہمارے دلوں میں روشنی پیدا ہو، ہمارا باطن منور ہو، ہم اللہ کے سچے غلام بن جائیں، اللہ کے فرما بردار بندے بن جائیں، ہماری زندگی سے خیانت، بددیانتی، ریاکاری، فساد اور بگاڑ یہ ختم ہو جائے، ہماری زندگی میں اصلاح، تربیت، اللہ کی غلامی، اللہ کی اطاعت کا رنگ نظر آئے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ۔ یہ اللہ کی غلامی کا رنگ ہے، اور اللہ کی غلامی کے رنگ سے زیادہ حسن والا رنگ کوئی نہیں۔ اللہ فرماتے یہ نبیوں نے اللہ کی غلامی کا حق ادا کر کے دکھایا، اور ہم ان کے واقعات اور روح پرور زندگی کے پہلو اس لیے تمہیں سناتے ہیں کہ یہ رنگ تمہارے اوپر بھی چڑھ جائے، تمہیں بھی یہاں سے سبق مل جائے۔ وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ میرے اللہ فرماتے ہیں یہ انبیاء اور رسل کی باتیں ہم تمہیں اس لیے سناتے ہیں تاکہ تمہارے دلوں میں ایمان اور زیادہ راسخ ہو جائے، اور تمہیں اصول زندگی سمجھ آئے کہ ہم نے زندگی کیسے بسر کرنی۔ ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، باپ اور بیٹا علیہم السلام،
باپ بھی بہت عظیم، بیٹا بھی عظیم، اور اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا بُنَيَّ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ ستجدني إن شاء الله ستجدني إن شاء الله من الصابرين۔ اللہ فرماتے ہیں فاران کے بیابان میں، وادی غیر ذی زر میں، مکہ معظمہ کے نشیم میں جناب اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام پروان چڑھ گئے۔ بہت بڑا امتحان، باپ کا بھی، بیوی کا بھی، اور جب شعور بیٹے نے سنبھالا اس کا بھی، اس سے گزر کر بیٹا عمر کے اس حصے میں پہنچ گیا۔ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، سعیہ کا مطلب دوڑ دھوپ کرنے کے قابل ہو گیا۔ مفسرین کرام نے تقریباً 13 سال عمر کا تعین کیا۔ 13-14 سال کی عمر کو اسماعیل علیہ السلام پہنچ گئے۔ اب اللہ کا پیغمبر خواب دیکھتا ہے، اور یہ وہ عمر ہے، مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ جب بچے کو سنبھالنے کی والدین پہ جو مشقت ہوتی ہے، توجہ سے سننا، فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ کی تفسیر اور مفہوم سنیے۔ بچے کو سنبھالنا، چھوٹی عمر میں اس کی نگہبانی کرنا، اس میں بے حد مشقت، بڑی تکلیف، بڑی محنت، انتہا درجے کی جد و جہد۔ کہتے ہیں جب وہ مرحلہ ختم ہوا اور بچہ اس قابل ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو بھی سنبھالتا ہے، والدین کے کام کاج میں بھی ہاتھ بٹاتا ہے، تو وہ کہتے ہیں مشقت کا دور ختم ہو گیا اور اس بچے سے نفع ملنے کا دور شروع ہو گیا، اس سے فوائد ملنا شروع ہوئے۔ اب وہ مددگار ہے باپ کا، اب وہ معاون اپنی ماں کے کام کاج کا، باہر سے چیزیں لاتا ہے، والدین کی خدمت کرتا ہے، اپنے آپ کو بھی سنبھالتا ہے۔ اس مرحلے میں جب بچہ پہنچ جاتا ہے، ماں باپ کو انتہا درجے کا عزیز ہو جاتا ہے، انتہا درجے کا پیارا اور محبوب ہو جاتا ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہے کہ جب اولاد اپنے والدین کی انتہائی قریب ہو جاتی ہے، دل میں عزیز ہو جاتی ہے۔ اس مرحلے میں جب پہنچے اللہ کے پیغمبر اسماعیل، ابراہیم خلیل اللہ کا اللہ نے ایک اور امتحان لیا۔ اللہ اکبر، امتحان بھی امتحان۔ پہلے امتحان خاندان ایک طرف، تنہا ایک طرف، پورا علاقہ ایک جانب، اکیلے تنہا ایک جانب۔ اللہ کی توحید کا علم ان کے ہاتھ میں، شرک کے دل دادا وہ سب کے سب۔ اللہ کے دین کے لیے وطن چھوڑنا پڑا، آبا و اجداد کے دیش کو خیر باد کہنا پڑا، پردیس، سفر کی صعوبتیں، ہجرت کے، اللہ اکبر، مسافر،
بے تحاشا مشقتیں، تکلیفیں. حضرت سارہ علیہ السلام رفیق حیات، حدیث پاک میں یہ روایت موجود ہے کتب حدیث میں، سفر میں فرمایا تھا اے سارہ اس وقت روئے زمین پر مومن ہیں کتنے؟ میں ہوں تم ہو. حضرت لوط علیہ السلام اس وقت ساتھ نہ تھے، وہ دور تھے، اس لیے اس موقع پہ فرمایا اس پورے علاقے میں ایک میں مومن ایک تو مومن. اس طرح کا حال، ازمائش بھی ازمائش. اور حضرت ہاجرہ اللہ نے جب زندگی میں شامل کر دی، بیٹا عطا کر دیا، تو پھر ان کو پردیس میں چھوڑ کر آنے کا حکم آیا. یہ امتحان. اور پردیس بھی ایسا، نہ وہاں پہ مکان، نہ وہاں پہ چھت، نہ وہاں کوئی رشتہ دار، نہ کوئی پڑوسی، نہ آبادی، نہ شہر، نہ گاؤں، نہ قصبہ، نہ ذرائع آمدن، نہ مصادر رزق. اور آج الحمدللہ ان امتحانات سے گزر کر اس مرحلے میں پہنچے. بیٹا امیدوں کا مرکز بنا. اب ابراہیم کا بیٹا، حضرت سیدہ ہاجرہ کا بیٹا کتنا خوبصورت ہوگا. اندازہ لگائیں محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان آپ کی طرح کتنے خوبصورت، کتنے رانا ہوں گے. آپ اندازہ لگائیں کیا ان کا قد کاٹ ہوگا، کیا شکل و صورت ہوگی، کیا ان کے اندر ادب اور تہذیب ہوگی. آپ خود اندازہ لگائیں گے. ابھی اتنا بڑا امتحان اللہ خام میں فرماتا ہے میرے ابراہیم اپنے اس بیٹے کو مجھے خوش کرنے کے لیے اپنے ہاتھوں سے ذبح کر دو. رویا الانبیاء کانت رویا الانبیاء وحیاً. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کے خواب وہی ہوتے تھے. کیا ہوتے تھے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا انا معاشر الانبیاء، ہم جو نبی ہیں، نبیوں کی جماعت ہیں، لا تنام قلوبنا تنام اعیننا ولکن لا تنام قلوبنا. ہم جب آرام کرتے ہیں ہماری آنکھیں سو جاتی ہیں، دل ہمارے پھر بھی جاگتے رہتے ہیں. ہم بیداری کے عالم میں بھی دل جاگتے ہیں. ہم لیٹ جائیں، سو جائیں تو تب بھی ہمارے دل بیدار رہتے ہیں، جاگتے رہتے ہیں. انبیاء کے خواب عام انسان کے خواب نہیں ہوتے، اللہ کی وحی. کیا ہوتے؟ مل کے بول لیں. نبی تو بچپن میں خواب دیکھ لے، اللہ اس کو بھی سچ کر دکھاتا ہے. الف لام را تلک آیات الکتاب المبین. الف لام را تلک آیات الکتاب المبین. تلک آیات الکتاب المبین. انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف يا أبت إني رأيت
ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حکیم۔ یوسف علیہ السلام ابھی بچپن میں تھے جب خواب دیکھا اور اپنے ابا جان کو خواب سنایا۔ اللہ کے پیغمبر یعقوب علیہ السلام نبوت کی بصیرت اور علم سے سمجھ گئے کہ میرے بیٹے کا خواب یہ عام خواب نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں خواب ابراہیم علیہ السلام کا، اللہ کے خلیل کا، سمجھ گئے اللہ کا ایک اور امتحان۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قال لا ينال عهد الظالمين۔ ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کئی بار آزمایا۔ فَأَتَمَّهُنَّ، اور ابراہیم علیہ السلام ہر آزمائش میں سرخرو ہو کر نکلے، کامیاب ہو کر نکلے۔ تب اللہ پاک نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، اور میرے ابراہیم تو نے میری غلامی کی حد کر دی، اس لیے ہم تو یہ ساری انسانیت کے لیے سردار بنانے کا اعلان کر رہے ہیں۔ آنے والے سارے نبی رسول پیغمبر تیری اولاد بنانے کا اعلان کر رہے ہیں، حتیٰ کہ ساری کائنات کا امام، نبیوں کا سردار، فخر انسانیت، محسن آدمیت، معلم کائنات، وہ بھی تشریف لائیں گے تو تیرے فرزند اسماعیل کے فرزند بن کر آئیں گے۔ اللہ اکبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا بیٹے، خواب یہ دیکھا تو بیٹے کو بلا لیا، ساتھ لیا، اور کہاں پہ پہنچے؟ منا میں جا پہنچے۔ نہ بیوی سے مشورہ، نہ بیٹے سے وہاں پہ کوئی مشورہ، منا میں پہنچ کر بیٹے کو اپنا خواب سنایا۔ میں نے یہ خواب دیکھا۔ اب یہ نہیں پوچھا کہ تیری رائے کیا ہے، تیرا مشورہ کیا ہے، تیرے نزدیک اس کی تعبیر کیا ہے، اور بیٹا بھی جواب میں کیا کہتا ہے؟ یہ نہیں کہتا واہ سبحان اللہ ابا جان، پہلے میں چند دنوں کا تھا، مجھے یہاں بیابان میں چھوڑ گئے، میری ماں کو چھوڑ گئے، پھر اگر مجھے اللہ نے بچا ہی لیا، مجھے پروان چڑھا ہی دیا، تو باپ یہ خواب سنا رہے، یہ نہیں فرمایا قربان جائیں۔ وہ سمجھتے ہیں میرے ابا جان کوئی عام انسان نہیں، اللہ کے سچے نبی ہیں۔ نبیوں کے اعمال، نبیوں کے ارشادات
وہ اپنی مرضی سے نہیں ہوتے، وہ اللہ کی مرضی سے ہوتے ہیں، وہ اللہ کے حکم کی تعمیل میں کرتے ہیں۔ سمجھتے تھے مجھے یہاں پر چھوڑ کر ابا جان گئے تو اللہ کے حکم سے چھوڑ کر گئے، اور یہاں چھوڑنے میں ہمارے لیے حکمت، اس میں ہماری کامیابی، اور بعد میں دنیا نے آج ہم سب سمجھتے ہیں وہ کامیابی کیا تھی۔ اللہ پاک نے اسماعیل اور ان کی اماں جان کو بیت اللہ کا وارث بنایا، اور بیر زمزم اسی اسماعیل کی ایڑیوں کے نیچے سے اللہ نے جاری فرمایا۔ ماء زمزم شفاء لما شرب لہ، قیامت تک آنے والے لا علاج مریض اگر ایمان کامل سے وہاں پہنچ جائے، زمزم پیتے رہیں، نبی پاک نے فرمایا میں اللہ کا رسول گارنٹی دیتا ہوں زمزم پینے سے اللہ اس کی ساری بیماری کو شفا میں تبدیل فرما دے۔ اللہ اکبر، وہ اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کے نیچے سے اللہ نے جاری فرمایا۔ عظمتیں، اسماعیل علیہ السلام نے کوئی ایسی بات نہیں کی اور نہ یہ کہا۔ میں آج ہی مفسرین کرام کا یہ جملہ پڑھ رہا تھا، کیا خوبصورت جملہ۔ وہ کہتے ہیں یہ بھی نہیں کہا عربی میں کہ لا مانع عندی، میری طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں، یہ نہیں کہا ابا جان میری طرف سے کوئی ممانعت نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، یہ نہیں کہا، بلکہ الفاظ سنیے کیا کہا۔ قال یا ابت فعل ما تؤمر، پہلا جملہ خواب کا ایک جملہ سنا، میرے بیٹے انی ارا فی المنام، میں نے نیند میں دیکھا، انی اذبحک، بے شک میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، اب تو دیکھ تیری رائے کیا۔ اسماعیل علیہ السلام عرض کیا کر رہے ہیں، قال یا ابت فعل ما تؤمر، جب تک قیامت نہیں آ جاتی اللہ کا قرآن باقی، قیامت کا دن آ جائے گا قرآن پھر بھی باقی، حشر برپا ہو جائے گا قرآن پھر بھی باقی، انشاءاللہ ہم جنت میں پہنچ جائیں گے قرآن پھر بھی باقی۔ یہ اللہ کی کلام ہے۔ اسماعیل کی باتیں منا میں 13 سال کی عمر میں میرے اللہ کو اتنی پسند آ رہی ہیں کہ اللہ اسماعیل ادھر بول رہے ادھر اللہ اس کو اپنی زبان سے دہرا رہا اور کلام الہی کا درجہ عطا کر رہا ہے۔ کہاں منا، کہاں عرش عظیم، عرش عظیم پہ میرا اللہ میرے اسماعیل کی باتیں سن رہا ہے۔ وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين۔ میرے اللہ فرماتے ہیں تم جو بات کر رہے ہوتے ہو نا، جو کام کر رہے ہوتے ہو، میں اللہ اس وقت تمہارے پاس ہوتا ہوں۔ اسماعیل جب باتیں کر رہے تھے میرے اللہ ان کی باتوں کو سن کر دہرا رہا تھا، اور باتیں کیا تھی ذرا سنیے۔ اسماعیل کا پہلا جملہ، نہ گھبرائے، نہ پریشان ہوئے، نہ خوف زدہ ہوئے، پہلا جملہ، کیا متانت، کیا سنجیدگی، کیا وقار،
کیا حوصلہ، کیا تحمل، کیا بردباری. اللہ اکبر. ابراہیم نے جو اللہ سے مانگا تھا نا سفر ہجرت میں، یہ کہا تھا انی ذاہب الی ربی سیہدین فہب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم. اللہ مجھے نیک بیٹا عطا کر. اللہ نے جواب میں فرمایا میں تجھے بشارت دے رہا ہوں ایسے بیٹے کی جو بیٹا بڑے تحمل والا ہوگا، بردبار ہوگا، حوصلے والا ہوگا. اللہ اکبر. بے غلام حلیم، تحمل والا بیٹا. اس کا پہلا جملہ یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان، یا ابت، اے میرے ابا جان، افعل، آپ کر گزریں. آپ مل کے بولیں، افعل، کر گزریں، ما تؤمر، جو آپ حکم دیے جا رہے ہیں. عقیدہ بیان کیا. میرا بابا کوئی عام بابا نہیں، اللہ کا نبی ہے. اس کا خواب عام خواب نہیں ہے، اللہ کی وحی اور اللہ کا امر ہے. ابا جان جو آپ کو حکم اور امر مل چکا، آپ اس کو کر گزریں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ہمارے نبی ہمیں جو فرماتے ہیں وہ اپنی مرضی سے فرماتے ہیں. مل کے بولیں، زور سے بولیں، اللہ کی مرضی سے. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. مجھے نجم کی قسم ہے، میرے پیغمبر تب بولتے ہیں جب آسمان سے رب ان پر وحی نازل کر دیتا ہے. اللہ وحی سے فرماتے، نبی پاک وحی سے فرماتے ہیں. اس لیے اللہ خود قرآن میں اللہ فرما رہا ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. جو میرے رسول کی بات مانتا ہے نا، وہ اصل میں میری بات مانتا ہے. اس لیے کہ رسول اپنی مرضی سے بات نہیں کرتے. اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا ابا جان جو رب کا امر ہے اسے کر گزریے. اور اگلا جملہ سنا دیے کہ رہن دیے؟ سنیے ذرا. ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. آپ مجھے اگر اللہ نے چاہا تو صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. سبحان اللہ. ادب ہے انشاءاللہ. کوئی اپنا کمال پیش نہیں کیا. والدین کی تربیت کا کمال اس کا ذکر نہیں کیا، حالانکہ یہ والدین کی تعلیم و تربیت. میں اس ماں کی عظمت پہ قربان جاؤں جس نے ایسا بیٹا تیار کیا. کیا آداب ہیں، کیا آداب فرزندی. اگر میرے اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. حالانکہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد ہی دونوں تیار ہیں. اور یہ بھی نہیں کہا کہ اماں جان کو پہلے اطلاع کر لیں، پہلے ان سے مشورہ کر لیں، ان سے پوچھ لیں، ان سے ذکر نہیں کیا. کوئی ایسی بات نہیں. اگر میرے اللہ نے چاہا تو صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. اللہ فرماتے ہیں جو صبر کرنے والا بن جاتا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، پھر میں بھی ان کے انعامات بغیر حساب کی عطا کرتا ہوں. اور حضرت اسماعیل ایسے پیغمبر ہیں اللہ قرآن میں ذکر کرتا ہے وَذَكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ وَذْكُرْ
فی الکتاب اسماعیل انہ کان صادق الوعد انہ کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا۔ قرآن میں میرے اسماعیل کی باتیں تو پڑھ کر دیکھو، میرا اسماعیل کیسا پیغمبر تھا؟ کان صادق الوعد، وعدوں کا سچا، وعدوں کا اللہ کی غلامی کا جو وعدہ کیا اس میں سچا۔ اور ابراہیم کون؟ اللہ سورہ نجم میں فرماتے ہیں ابراہیم الذی وفا، ہائے ہائے، باپ انتہا درجے کا وفادار، بیٹا صادق الوعد، وعدوں کا سچا، صبر کا پہاڑ۔ ابا جان آپ پریشان نہ ہو میری طرف سے۔ اب مفسرین کرام نے شیخ محمد بن صالح المنجد حافظہ اللہ تعالی میرے دینی بھائی ہیں، بہت بڑی علمی شخصیت ہے عرب دنیا کی، بہت بڑا نام ہے، اور الحمدللہ یہ میرے لیے شرف اور سعادت ہے کہ وہ میرے بہت پیارے دوست، بڑے قریبی بھائی ہیں۔ ان کی خواہش پر پاکستان میں اردو زبان میں پہلی بار ان کی بہت ساری کتابوں کا اردو ترجمہ کرنے کا اللہ نے مجھے شرف عطا فرمایا۔ میں آج ان کی تحریر اس حوالے سے پڑھ رہا تھا، وہ بہت سارے مفسرین کو جمع کر کے بڑی پیاری باتیں، بڑے علمی موتی انہوں نے پیش کی۔ فرماتے ہیں جناب اسماعیل علیہ السلام نے الجامع لأحکام القرآن جلد نمبر 15 صفحہ 104 پر یہ روایت موجود ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بیٹے فرزند اسماعیل علیہ السلام درخواست کرتے ہیں ابا جان یہ جو میری سفید قمیض ہے آپ اسے اتار لیں تاکہ یہ خون میں لت پت نہ ہو جائے، جب میں اللہ کو پیارا ہو جاؤں، اللہ کی راہ میں کٹ جاؤں، ذبح ہو جاؤں، آپ مجھے اسی سفید قمیض میں کفن پہنا سکے۔ دوسرا عرض کرتے آپ میرے پاؤں باندھ دیں تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا خون شیء من الدم اخلاص ثیابک، آپ اپنے کپڑے فکفف ثیابک، اپنے کپڑوں کو ذرا سنبھال لیں، باندھ لیں، کہیں میرے خون کے چھینٹے آپ کے کپڑوں پہ لگ نہ جائیں۔ حتی تراہ امی فتحزن، اور میری ماں اچانک میرا خون آپ کپڑوں پہ دیکھ کر غمگین نہ ہو جائے، پریشان نہ ہو جائے۔ اور ایک تیسرا بڑا عجیب جملہ ہے، فرماتے ہیں فقر السلام علی امی، فقر منی السلام علی امی، جب میری اماں جان کے پاس آپ واپس جائیں تو میرا ان کو سلام ضرور عرض کر دیں۔ الجامع لأحکام القرآن جلد نمبر 15 صفحہ 105۔ دل میں تصور بھی آیا ہوگا کہ ابا جان تو واپس شام پلٹ جائیں گے، اب تو میں اپنی امی کے پاس ہوں، میرے بعد تو میری امی جان بالکل تنہا رہ جائیں گی۔ یہ خدشات، یہ خیالات، یہ سب انسانی دل میں آ سکتے ہیں، آئے ہوں گے۔ نبیوں سے زیادہ صاف دل والا، دوسروں کے احساس کرنے والا، ہمدردی کرنے والا کوئی اور نہیں ہوتا، لیکن اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم ہے۔ امی جان کو سلام عرض کرتے، میرے پاؤں بھی باندھ دیں، سفید قمیض اتار لیں، اپنے کپڑوں کو سنبھال لیں۔ یہ ساری درخواستیں حضرت اسماعیل اپنے ابا جان سے کر رہے ہیں۔
اب اللہ نے قرآن میں خود نقشہ کھینچا، ذرا سنیے. فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اب دونوں تیار ہو گئے. اسلما، دونوں نے اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا لیے. یہ تسریہ کا صیغہ، دونوں کا صیغہ. اسلما 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 اسلما، باپ تیار ہو گئے اللہ کی راہ میں بیٹے کو قربان کرنے کے لیے، اور بیٹے تیار ہو گئے اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے. سبحان اللہ. اور آگے علماء نے وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ اس کے تحت لکھا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام پیشانی کے بل لیٹے. یہ قرآن کہہ رہا ہے وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ. ابراہیم نے فرزند کو پیشانی کے بل لٹایا. اور اس میں حکمت علماء نے لکھی، ائمہ کرام نے لکھی کہ بیٹے کی نگاہ باپ کی نگاہ سے نہ ٹکرائے، ایک دوسرے کے چہرے کے تاثرات بھی نہ دیکھ سکے، شفقت پدری جوش نہ مار سکے. پیشانی کے بل لٹایا. اللہ اکبر. میں قربان جو اللہ ہمیں عقیدہ سکھا رہا ہے، عقیدہ سمجھا رہا ہے. واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب، عالم الغیب، عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم. عالم الغیب کون ہے؟ مل کے بولیں. یہ پوری امت کا اجماع ہے، اللہ کے سوا عالم الغیب. اس میں کوئی اختلاف نہیں جو میں نے جملہ بولا. پھر سنو، عالم الغیب کون؟ حنفی، مالکی، شافی، حنبلی، سلفی، محمدی، اہل حدیث، سنی، سب کے سب اس عقیدے پر اجماع ہے، سب اکٹھے ہیں. عالم الغیب کون ہے؟ اللہ. اسماعیل کے علم میں تھا کہ میں زندہ بچ جاؤں گا؟ بتلائیے. ابراہیم علیہ السلام کے علم میں ہے کہ بیٹا زندہ بچ جائے گا؟ اگر علم میں ہوتا تو مجھے بتلاؤ. کوئی عظمت ہے اس میں؟ کوئی قربانی ہے اس میں؟ وہ عظمت اسی میں ہے. اللہ کی قسم، ابراہیم علیہ السلام واقعتاً، حقیقتاً، صدق دل سے، پورے ارادے سے، عزم مصمم سے اپنے فرزند کو ذبح کرنے کے لیے چھری چلا رہے ہیں، اور فرزند اللہ کی راہ میں کٹ جانے کے لیے اپنی گردن بچھا چکا. یہ عظمت ہے، یہ عظمت. اور اگلی عظمت کیا ہے؟ چھری چلانا شروع کر دی. آسمان سے آواز آئی، جیسے آگ سے فرمایا تھا نا، یا نار کلنا یا نار کونی بردم وسلام علی ابراہیم. آگ چیزوں کو جلانا تیری فطرت، اور فطرت بھی تو ہم نے بنائی نا. فطرت کس نے بنائی؟ اللہ نے. چیزوں کو جلانا آگ کی فطرت، چیزوں کو کاٹ کر رکھ دینا چھری کی، مل کے بولیں، چیزوں کو جلا کر راکھ کر دینا آگ کی فطرت، چیزوں کو کاٹ کر رکھ دینا چھری کی فطرت. لیکن رب جب چاہتا ہے تو فرما دیتا ہے آگ آج تو اپنی فطرت نہیں دکھائے گی، ہم اپنی قدرت دکھائیں گے. آج چھری اپنی فطرت نہیں دکھائے گی، عرش والی ذات اپنی قدرت دکھائے گی. کیا مجال ہے چھری کی کہ میرے اسماعیل کا ایک بال بھی کاٹے. نبی پاک علیہ السلام تحدیث نعمت کے طور پر فرمایا کرتے تھے، انا ابن الذبیحتین، انا ابن الذبیحتین،
میں دو ذبیحوں کا بیٹا، میرے دو بابا ذبیح اللہ، ایک میرے بابا اسماعیل ذبیح اللہ اور ایک میرے بابا سردار عبداللہ ذبیح اللہ۔ آپ کے ابا جان سردار عبداللہ آپ کے علم میں ہے، آپ کا دادا جان سردار عبد المطلب بیت اللہ کے متولی تھے۔ بیر زمزم سے پانی نکلنا بند ہونا شروع ہو گیا، کم ہو گیا۔ آپ نے اللہ سے منت مانی، اللہ تیرے حاجی آتے ہیں، پانی پینے کے لیے آتے ہیں، پانی ساتھ لے کے جانے کے لیے آتے، اگر دوبارہ زمزم جاری ہو جائے صحیح طور پر تو میں 10 بیٹوں میں سے ایک بیٹا تیری راہ میں قربان کر دوں گا۔ اللہ نے زمزم کا چشمہ پھر جاری کر دیا۔ اب 10 بیٹوں کا جب قرعہ ڈالا تو اتفاق دیکھیے 10 بیٹوں میں سے نام نکلا تو سردار عبداللہ کا نکلا۔ نبی پاک علیہ السلام کے ابا جان کا نام نکلا۔ حضرت سردار نبی کریم علیہ السلام کے ابا جان سردار عبداللہ کے جو ماموں تھے وہ بہت بڑے بڑے سردار تھے، اور پتہ کیا کہاں رہتے تھے وہ؟ مدینہ منورہ میں، جس کا نام پہلے یثرب تھا۔ نبی پاک کے والد گرامی کے ننیال مکی نہیں تھے، وہ مدنی تھے۔ وہ وہاں سے آئے، انہوں نے کہا کہ ہمارا بھانجا آپ ذبح کرنا چاہتے ہیں، ہم اس کے ماموں اپنے بھانجے کی جگہ پر اونٹ دیتے، جتنے اونٹ قرعہ ڈالتے جاؤ، جتنے اونٹ نکلیں گے ہم اپنی طرف سے ذبح کر دیں۔ چنانچہ قرعہ ڈالا گیا، سردار عبداللہ کا نام، 10 اونٹوں کا نام، اونٹ نہیں نکلے، سردار عبداللہ کا نام نکلا، 20 سردار عبداللہ، پھر سردار عبداللہ کا نام، 30 40 50 حتیٰ کہ 100 پہ بات جا پہنچی۔ جب 100 کا عدد ڈالا گیا، پرچی اٹھائی گئی تو 100 اونٹ اس کا قرعہ نکلا، 100 اونٹ ذبح کیے گئے سردار عبداللہ کی جگہ پر۔ تو میرے آقا فرمایا کرتے تھے انا ابن ذبیحتین، اللہ نے میرے دادا جان اسماعیل کو بھی ذبیح اللہ بنایا اور میرے ابا جان سردار عبداللہ کو بھی ذبیح اللہ بنایا۔ انا ابن ذبیحتین۔ اب چھری چل نہیں رہی، چھری چل رہی ہے، کاٹ نہیں رہی۔ اللہ پاک نے اب فرمایا جبریل میرے ابراہیم کا کام ہو گیا پورا، اب ہمارا کام ہو گیا شروع۔ وہ جنت میں 40 سال سے جو میوے کھا رہے ہیں دمبا، جلدی سے اس کو اٹھاؤ، لے جا کر میرے خلیل اللہ کی چھری کے نیچے اس کو لٹاؤ اور میرے ذبیح اللہ کو وہاں سے نکال کے سامنے کھڑا کر دو۔ جبریل آئے دمبا لے کر، حضرت عبداللہ ابن عباس اس دمبے کا منظر، اس کی شکل و صورت بیان کرتے۔ مسلم امام احمد کے اندر یہ حدیث موجود ہے، فرماتے ہیں اس کا رنگ سفید تھا، اس کا رنگ، مل کے بولے، بہت موٹا تازہ، جنت کے میوے اس نے کھائے تھے، موٹا تازہ، موٹی موٹی آنکھوں والا، سینگوں والا، لا کر وہ نیچے لٹا دیا، چھری چل گئی، اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر دمبا ذبح ہو چکا۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو منظر یہ تھا، دمبا ذبح ہو چکا ہے، سامنے اسماعیل کھڑے مسکرا رہے ہیں۔ اللہ یہ کیا منظر! میرے اللہ فرماتے ہیں میرے ابراہیم، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا ونادیناہ یا ابراہیم ونادیناہ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین ان هذا لهو البلاء المبین سلام
سلام علی ابراہیم، میرے ابراہیم تو نے اپنا خواب پورا کر کے دکھا دیا، تیرا کام ختم ہو گیا، باقی جو تو نے دیکھا ہے اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم نیکی کرنے والوں کے ساتھ یہی انداز اختیار کرتے۔ وہ انداز کیا ہے؟ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ کا سچا غلام بن جاتا ہے اللہ اسے مصیبتوں سے نجات عطا فرما دیتا ہے، رزق وہاں سے عطا کرتا ہے جہاں سے اس کو وہم و گمان نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ توکل کرتا ہے میرا اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ یہ اسباب ہے میرے لیے اور آپ کے لیے، اللہ کے سچے غلام بنو، اللہ زندگی کی مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، جو بھی نیکی کرنے والا بن جاتا ہے ہمارا پیار کا یہی انداز اس کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے۔ آخری بات سنیں، اللہ فرماتے ہیں اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، یہ جو حضرت ابراہیم کا اور حضرت اسماعیل کا ہم نے امتحان لیا، یہ بہت بڑی آزمائش کا نام ہے، یہ بہت بڑا امتحان تھا جس میں یہ دونوں سرخرو ہو کر نکلے۔ اب آگے جو اللہ نے فرمایا دل کی تختی پر لکھ کر لے جاؤ، میرے اللہ فرماتے ہیں سلام علی ابراہیم، اور میرے ابراہیم میں عرش عظیم کا رب تیری ان قربانیوں کو دیکھ کر، تیری اس غلامی کے رنگ دیکھ کر، تیرے اس انداز کو دیکھ کر، میں تیری اس اطاعت کو دیکھ کر، تیری اس فرما برداری کو دیکھ کر، تیرے سر جھکانے کو دیکھ کر، تیرے سر تسلیم خم کرنے کو دیکھ کر، میں رب ہو کر یہ کہہ رہا ہوں سلام علی ابراہیم، ابراہیم میں تیری عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور قیامت تک میں تیری سنت کو زندہ رکھ کے دکھاؤں گا، تیری سنت کو زندہ، مل کے بولیں، زندہ رکھ کر دکھاؤں گا۔ آج دیکھ لو گناہگار سے گناہگار مسلمان، اس کی بھی یہ تڑپ ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے، اس کی تمنا ہوتی ہے کہ ہم قربانی کریں، اس لیے کہ یہ دل میں تمنا پیدا کرنے والا کون ہے؟ بس شرط اس بات کی ہے، ابھی میں 2 ٹی وی پروگرام کر کے آیا ہوں، وہاں بھی یہی درخواست کر کے آیا ہوں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، ریاکاری سے بچو، جانوروں کی نمائش کرنا، سوشل میڈیا کے اوپر تصویریں اس طرح شیئر کرنا کہ ہم نے اتنے کا لیا جانور، بھائی اس سے بچو، اس سے قربانی کا ثواب ضائع ہو جائے گا۔ ہم تو مخلص ترین ابو الانبیاء سید المواحدین ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام ان کی سنت کو زندہ کر رہے۔ صحابہ نے پوچھا تھا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا تھا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے بابا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، آپ کے بابا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور سنت کا معنی صرف یہ نہیں کہ ظاہری نہیں، کہ جو تقوی، جو پرہیزگاری، جو ریاکاری سے بچنا، جو اخلاص للہیت ان کی تھی تمہارے اندر، وہ چیزیں پیدا ہونی چاہیے۔ ہماری قربانی کس کے لیے؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ
یہ قربانی ہماری کس کے لیے؟ زور سے بولیں۔ اور لوگوں نے تمہیں دینا کیا ہے؟ ان سے تمہیں کیا ملے گا؟ اور جو کچھ بھی ملے گا میرے رب سے ملے گا۔ اس کے لیے قربانی کر، اندر سے، باہر سے تو کر رہے ہو، اندر سے بھی اس کے ہو جاؤ۔ یا اللہ یہ سب کچھ تیرے لیے، ھذا منکا والا کا، پیسے بھی تو نے دیے، مالک تو، توفیق تو نے دی، منکا کا معنی دین تو نے دیا، شریعت تو نے دی، قربانی کا حکم تو نے دیا، پیسہ بھی تو نے دیا، توفیق تو نے دی، اور ہم جو کر رہے ہیں والا کا، یہ تیرے لیے، تجھے خوش کرنے کے لیے، تیری خوشنودی کے لیے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اور گوشت کوشش کرے زیادہ زیادہ تقسیم کیا جائے، زیادہ سے زیادہ۔ یہ اوکھی گل تو نہیں ہے اسی نویں ڈی فریزر لے لینے کہ جناب ہن آ رہی قربانی تے کٹھا کر لیا۔ اللہ کے بندو ان کی ضرورت نہیں ہے۔ ماں جی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، نبی پاک نے پورا بکرا ذبح کر کے گھر بھیجا، تھوڑی دیر کے بعد گھر تشریف لائے، پوچھا عائشہ وہ بکرے کا گوشت کدھر ہے؟ مسکرا کے عرض کرتی ہیں ماں باقی اللہ کا تیفا، وہ تو میرے سارا اللہ کی راہ میں دے دیا، صرف کندھے کا تھوڑا سا گوشت بچا ہے۔ میرے آقا مسکرائے، فرمایا باقیہ کلھا الا کاتفا، بیوی بھی کیسی اور خامد بھی کیسا۔ اور چشمے فلک نے ایسا گھر بھی کو دیکھا، کوئی ساڑا دور ہوندہ تے خامد پہلے تے بیوی نے انج نہیں سی کرنا، جب کر لیندی تے خامد نے کتنا ناراض ہونا تھا۔ میرے آقا مسکرائے، فرمایا باقیہ کلھا الا کاتفا، ایشا باقی تو وہ بچایا جو تو نے اللہ کی راہ میں دے دیا، جو گھر میں رکھا یہی باقی نہیں بچا، باقی تو وہ بچا۔ والباقیات الصالحات، باقی نیکیاں رہتی ہیں، باقی اللہ مجھے بھی یہ توفیق دے، آپ کو بھی یہ توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ باقی باتیں خطبہ عید میں ہوں گی، 15 منٹ کا خطبہ ہوگا، اور دوستوں سے مشورہ کر کے ہم نے جو ٹائم طے کیا ہے وہ 5:30 بجے اتنے تشریف لے آن رحمانیہ مسجد سے۔ کتنے بجے؟ پورے 5:30 بجے۔ تو 10 منٹاں خطیب اسی وہ رکھیا ہے، اور ٹی وی تے جاوے 3 گھنٹے کا پروگرام ادھے گھنٹے نبیڑ کے پرا مار دس۔ سید حذیفہ بخاری صاحب کی ہم نے ڈیوٹی لگا دی ہے، انشاءاللہ الرحمن وہ 10 منٹ میں آپ کو فارغ کریں گے۔ 5:30 پر عید ایک یہاں پہ ہوگی انشاءاللہ، اور دوسری عید ہم نے اپنی ماں بہنوں بیٹیوں کو ملحوظ رکھ کر کہ گھر میں تیاری کرتے کرتے دیر ہو جاتی ہے، انشاءاللہ 6:45 بجے۔ کتنے بجے؟ آرام نہ لاج جنہوں نے بہت کال نہیں نا میرے کو لے آ جن، تو اسی انشاءاللہ چمز آج پڑھا گے 6:45 بجے انشاءاللہ الرحمن، آرام نہ تسلی نہ تیار ہو کے۔ ایکڑا روزانہ عیداں آدیاں نے، سال چ ایک واری آدھی ہے، تو آپ آرام نہ تسلی نہ عید اتنے انشاءاللہ پڑھا گے۔ تو تسلی کا مراد ہے نہیں کہ میں گھنٹے کا خطبہ دینا ہے، میں ہمیشہ خطبہ عید الاضحیٰ بہت مختصر دیتا ہوں، بہت مختصر، 15 منٹ میں انشاءاللہ ہم آپ کو فارغ کریں گے۔ اللہ نے چاہا تو آپ 6:45 بجے سے لیٹ نہ ہو، ٹائم پہ انشاءاللہ نماز عید کھڑی ہوگی۔ اور اسی طرح انشاءاللہ الرحمن جو ہمارا تیسرا عیدگاہ کا اجتماع ہوتا ہے وہ یادگار گراؤنڈ میں ہوتا ہے، ان کا کوئی ٹائم طے ہے اسامہ؟ کتنے بجے؟ 7 بجے؟ لو جو ہو کوئی رہ جائے تو اتنے پہنچ جائے۔ اسی تو بالکل آرام نہ کام کرنے والے بندے ہیں، تو اللہ تعالی ہمیں اطمینان کے ساتھ اپنی عبادات کی توفیق عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ الرحمن اسی طرح جو اور کوئی رہ جائے 7:15 بجے پھر گلشن علی چ ہوئے گی عید، اتنے پہنچ جائے۔ 5:30، 6:45، 7 اور 7:15 اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔